کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانان جو پہ گزر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا ایک اور سوال پہ غور کیجئے، اے عقل مند انسانوں، شیعہ مذہب میں سجدہ کرتے ہوئے 8 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ شیعہ کے علماء کہتے ہیں نمبر 1 ماتھا، نمبر 2 ناک، 3 چار، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم، یہ 8 اعضاء ضروری ہیں کہ یہ سجدہ، اس پر سجدہ کیا جائے۔ شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی جلد نمبر 3 صفحہ 598 میں ہے، اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے، اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں حکم کتنا ہے؟ 8 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا، تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ صرف ماتھے کے نیچے اس کربلائی مٹی کو کیوں رکھتے ہو؟ صرف ماتھا خاص کرنے کی دلیل اپنے مذہب کی کسی کتاب سے دے دو، اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کربلا کی مٹی پر سجدہ کیا جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں؟ اگر شیعہ ذاکر کہیں کہ ہاں اللہ کے نبی نے کربلا کی مٹی پہ سجدہ کیا تو اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، وہ کبھی اس کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور اگر وہ مانے کہ نبی نے کربلا کی مٹی کی پر سجدہ نہیں کیا اور یہ حق اور سچ ہے، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ تم ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ جبکہ ان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا کی مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے پاس جبرائیل نے لا کر وہ مٹی دکھائی جس پر حضرت حسین کا خون گرے گا تو اللہ کے نبی رونے لگے، تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کربلا کی مٹی پہ سجدہ نہیں کیا۔ چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانان جو پہ گزر کرنے والا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا غمون درباره دلارو میخوره، شربلو میبره با اون نسیم میچتاره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخونه میونه بین الحرمین روزه عباس. آقامون دلبره دلارو میخره، کربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه داره بخونه. جناب پیغمبر کی ایک حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جس کو شیعہ سنی سب اس حدیث کو مانتے ہیں،
کسی کے پاس کوئی اختلاف نہیں اس مسئلے میں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ اور طہارت کی جگہ بنایا ہے. طہارت یعنی تیمم کرنے کی جگہ بنایا ہے. تو اب سجدہ نام ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے اعلیٰ ترین عضو یعنی پیشانی کو، سر کو سب سے پس جگہ پر ٹکائے یعنی زمین پر، جس سے عملی خشوع و خضوع تواضع اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گنا تذلل اختیار کرنا. یہ ہے سجدہ، اصل اس چیز کا نام. اور جو ہم مہر رکھتے ہیں وہ زمین ہی کا ٹکڑا ہے، اور زمین کا ٹکڑا ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہ زمین نجس ہوتی ہے، اس لیے پاک زمین پر ہمیں سجدہ کرنا ہے. چنانچہ اسی مٹی کو پانی ملا کر کے جو ہے مہر کی شکل میں بناتے ہیں تاکہ پاک مٹی ہمیشہ ہمارے پاس تیار رہے. اور پھر اس پاک مٹی میں اگر خالی مٹی لیتے ہیں تو کپڑے گندے ہو جانے خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گیلی کر کے خشک کر لیتے ہیں، اس کو جیب میں رکھتے ہیں، کہیں پر بھی رکھتے ہیں. کوئی خراب ہونے کا خطرہ نہیں، کوئی میلا کرنے کا خطرہ نہیں ہے. اس لیے اصل میں ہم مہر زمین سمجھ کر جو ہے اس پر سجدہ کر رہے ہیں. ہاں البتہ کربلا کی مٹی پر بہت خاص سفارش آئی ہے سید الشہداء ہونے کی وجہ سے، بلکہ حضرت حمزہ جب پیغمبر کے زمانے میں شہید ہوئے تھے تو پیغمبر نے خاص سفارش کی تھی کہ حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی جو ہے جنگ احد کی مٹی جو لائی جائے اور اس پر سجدہ کی جائے. اس پر جو ہے بڑی خاص سفارش اس زمانے میں. لیکن اس کے بعد چونکہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہو گئے، جیسے ان کی مٹی پر سب سے زیادہ سفارش کی گئی. ورنہ ہے مٹی زمین پر سجدہ کرتے ہیں. ہم کوئی مہر کو بت یا خدا نہیں مانتے، مٹی مانتے ہیں کہ جس پر سجدہ کرنا ہے. باقی بات جو ہے نا کہ یہ جان مات کپڑوں کے بنے ہوئے، ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی. ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے، یہ کوئی طریقہ نہیں. اصل میں یہی ہے کہ یا نماز زمین پر ہی ہو ننگی، یا کم از کم جو ہے نا یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے. یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہتے. کیا ہے یہ سجدے اور کیا ہے نمازیں؟ مولانا اب صورتحال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے، بہت اچھا ماحول ہے. قریب والی مسجد کی بجائے دور والی مسجد میں صرف انہی سہولیات کی بنا پر جاتا ہے. یہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. وہاں بھی تکبر ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ساری عمر زمین کے سوا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے صاف پر بھی نہیں کیا، ننگی زمین پر ماتھا لگاتے تھے کہ مٹی لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ وہ جب ان کے لیے مسلح بچھاتے تھے لوگ تو وہ مٹی منگوا کر تھوڑی سی اس جگہ پر بکھیر لیتے تھے جہاں سجدہ کرنا ہوتا. جو لوگ سجدہ کرتے تھے، ہمارے کیا سجدے ہیں. اگلی بات پھر مولانا یہ ہے کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو ایران کے حجاج کرام اور عراق وغیرہ کے جو اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں تو اپنی بغل کے اندر ایک وہ کس خاص قسم کا جیسے مطلب کہنے کا کہ وہ ایک جائے نماز رکھتے ہیں، وہ چٹائی کے اوپر بچھا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پر سجدہ نہیں کرتے. چونکہ وہاں ان کی مجبوری ہے کہ چٹائیاں یا کارپیٹ پہلے سے بچھے ہوئے ہیں وہ اٹھوا تو سکتے نہیں، وہ نہیں اٹھوا سکتے، وہ تو حکومت کا کام ہے. اب وہ تیلیوں کا بنا ہوا جانماز عموماً ہر مرد عورت کی بغل کے اندر دبایا ہوتا ہے حرمین شریفین میں حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں. یہی کرتے ہیں نا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی نباتات یا ان سے بالکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے.
یہاں کی بنی ہوئی. طاہر میاں مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں تو کر رہے تھے سجدہ. اس وقت اس طرح کے نہیں تھے جو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے, وہ رکھ لیتے ہیں سامنے, کم ماتھا تو مٹی پر لگے تو رکھ رہے تھے. آ گئے شرطے, انہوں نے کہا شرک شرک شرک. اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم تھے, سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی اگر مل جائے پڑھیں تو پتہ چلے گا جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا. ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا. سید ابو القاسم الخوئی مرحوم انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر, وہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر ریشم پر, اس کو کر رہا ہے وہ شرک ہے. کہنے لگا نہیں وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو. اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں خاک کو نہیں کرتے. سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے وہ اللہ کو کرتے ہیں, ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے. بے شک آپ جان مازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ. جب سمجھایا کہ یہ جان مازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے, آج ہی انہوں نے کہا علامہ ہمیں سمجھا. غمون دلبره دلارو میخوره چربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره جبکہ ان کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ کربلا کی مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور ان کے پاس جبرائیل نے لا کر وہ مٹی دکھائی جس پر حضرت حسین کا خون گرے گا تو اللہ کے نبی رونے لگے. تو اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس کربلا کی مٹی پہ سجدہ نہیں کیا. حضرت حسین رضی اللہ تذکرہ 2 حدیثاں میں بیان کر دیا, ختم کرنا پھر سوال جڑا شاید کرے مرضی اور سب کچھ چھڑ جو. یہ بڑے تو بڑا جڑا انہوں جا کے پوچھ لو, اگر انکار کرے میں وہ کو جان لے تیار ہاں. رسول اللہ نے فرمایا نہیں حجرے چ ام المومنین جاندیاں ام سلمہ رضی اللہ, رسول اللہ ہو رہا ہے. حضور نے پوچھا اللہ دے رسول ہے کی گل ہے, بچہ کھیل رہا. آپ نے فرمایا ہوں ہی مسند احمد هذا اسناد لا شرط الشیخین, بخاری مسلم دی شرط دے مطابق حدیث صحیح ہے. تے فرمایا ہن ایک فرشتہ جڑا کدی زمین تے نازل نہیں ہویا, کوئی چھوٹی جی گل ہوئی تسی مٹاؤنا چاہندے سی, گل ہی کوئی نہیں ہوئی, کدی آیا فرشتے دسن کہ اینے شہید ہونا, اینے شہید ہویا کسی نہیں زمین تے اتریا. ایسا فرشتہ فرمایا کدی بھی نہیں زمین تے نازل ہوا. تے میں نے اطلاع دینا آیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا بچہ جنہاں نے شہید کرتا جانا, اور اگر تسی چاہندے اتھے دی مٹی وکھاواں سلسلہ الحدیث صحیحہ دوسری جلد علامہ البانی کی کر لینی ہے تے پڑھ لینا بھی اس حدیث سے صحیح ان کوئی شک ہے. تے چلاکی کی ہے حضرت ام الفضل دی حدیث کر لینی کہ حضرت ام الفضل عباس رضی دی بیوی آئیاں, انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ میں خواب دیکھیا بڑا برا جا خواب, میں دس ہی نہیں سے. فرمایا کی ہے خواب ہے یا رسول اللہ کہ فاطمہ دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود چا گیا. رسول اللہ نے فرمایا ام الفضل عباس رضی دی بیوی سے حضور سے چاچے دی بیوی کہ کوئی برا خواب نہیں, فاطمہ دے بچہ پیدا ہونا تیری گود نے پرورش پاؤنی. حضرت حسین رضی پیدا ہوئے, حضرت ام الفضل نے پڑھ اے واقعی ضعیف ہے, محمد بن مصعب دے ضعیف راوی ہے, اور شداد جڑا وہ حضرت ام الفضل نہیں ملیا ٹھیک ہے گل, مگر یہ ہوشیاری ہے کہ کمزور سند دی دعائی دئی دو شیخ الحدیث بھئی میں جڑی حدیث کی گل کرا وہ خامی کڈو کہ حضرت ام سلمہ رضی دی جڑی مسند احمد ہے بخاری اور مسلم دی شرط ہے وہ خامی کڈو, کمزور حدیث نہیں لئی جاندے. ابو طفیل تو آئی یا ام سلمہ تو آئی علی تو آئی, انہوں نے دریا برد کرنا دے. خدا دا خوف کرو, اللہ کا رسول بندہ یہ اطلاع دینے لی میرے کو
خاص فرشتہ آیا اور حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ معین الدین لکھوی اور دادا پر دادا جن اس ملک میں حدیث کیتا فیروز پر زینت الاسلام دے شروع لکھ دے تے قتل شہادت خبر انہاں دی وہی ہویا درگاہوں اللہ دی طرفوں خدا دے فرشتے نے آ کے اسے پیغمبر تیرے واسطے شہید ہو جانے اس بارے دس دیا پیغمبر کی کر سکتا قرب رہ غم رہا مگر تقدیر رائی نو موڑ نہیں سکتے اس مسئلہ ہی لیا تصرف دے بعد اے حدیث پاک اے دو ضرور سنا دیا کرو اور کوئی گل نہیں